حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک مکتوب لکھا۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزیروں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرماتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سرداروں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ان سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع اور قوت والے ہیں، کثیر فوجی رکھتے ہیں اور جنگ آزماتے رہتے ہیں۔ سرداروں نے مزید یہ بھی کہا، صلح یا لڑائی کا اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے۔ ملکہ بلقیس، اگر تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو، ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی قوت و طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو قتل کر کے قیدی بنا کر اور ان کی توہین کر کے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اہل ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہے تو ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ 500 غلام اور 500 باندیا بہترین لباس سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے۔ سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج اور مشک و عنبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ دیا دیکھ کر ہدہد چل دیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہو، اور ہم انہیں ضرور ان کے شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعہ سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں پچھلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے اور ان پر پہرے دار بھی مقرر کر دیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔